السلام علیکم کلاس میٹرک کلاس. آج ہم چیپٹر 14 سے عدسے کے بارے میں پڑھیں گے. لینس یا عدسہ کسے کہتے ہیں؟ عدسہ ایک شفاف مٹیریل کا ٹکڑا ہے. اور یہ شفاف مٹیریل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ گلاس ہوگا یا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے اور جو روشنی کو باقاعدہ منعطف کرتا ہے. یا ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں شفاف شیشے کا ایسا ٹکڑا جس کی دونوں سطحیں یا ایک سطح کروی ہو عدسہ کہلاتا ہے. عدسے دو قسم کے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ: محدب عدسہ کانویکس لینس اور مقر عدسہ کانکیو لینس. محدب عدسہ جو ہے یہ کناروں کی نسبت درمیان سے موٹا ہوتا ہے اور متوازی شعاعوں کو منعطف کر کے ایک نقطے پر مرتکز کر دیتا ہے. اسی لیے اس کو ہم مرتکز کرنے والا عدسہ کنورجنگ لینس کہتے ہیں. محدب عدسے کی 3 اقسام ہوتی ہیں: دوہرا محدب عدسہ، اس کی دونوں سطحیں محدب ہوتی ہیں. مستوی محدب عدسہ، اس کی ایک سطح محدب اور دوسری مستوی ہوتی ہے. مقر محدب عدسہ، اس کی ایک سطح محدب اور دوسری مقر ہوتی ہے. مقر عدسہ کسے کہتے ہیں؟ کنکیو لینس. مقر عدسہ کناروں کی نسبت درمیان سے پتلا ہوتا ہے. یہ متوازی شعاعوں کو پھیلا دیتا ہے جو بظاہر ایک نقطے سے پھیلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. مقر عدسے کو پھیلانے والا عدسہ یا ڈائیورجنگ لینس بھی کہتے ہیں. مقر عدسے کی بھی 3 اقسام ہیں: دوہرا مقر عدسہ، مستوی مقر عدسہ اور محدب مقر عدسہ. اچھا، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جب روشنی کی متوازی شعاعیں محدب عدسے سے گزرتی ہیں تو یہ منعطف ہونے کے بعد ایک نقطے پہ مرتکز ہو جاتی ہیں. یہ نقطہ کیا کہلاتا ہے؟ ماسک خاص کہلاتا ہے. اسی طرح سے یہ نقطہ ماسک خاص کہلاتے ہیں. ماسک خاص اور عدسے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اسے ہم طول ماسکہ کہتے ہیں. ماسک خاص کو کیپٹل ایف سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کا جو مرکز انحناء ہے اس کو ہم 2F سے ظاہر کرتے ہیں. اچھا، مقر عدسے سے جب روشنی کی متوازی شعاعیں مقر عدسے سے گزرتی ہیں تو یہ مقر عدسے سے منعطف ہونے کے بعد پھیل جاتی ہیں، لیکن ان پھیلتی ہوئی شعاعوں کو پیچھے کی طرف اگر ہم بڑھائیں تو یہ ایک نقطے پر مل جاتی ہیں اور یہ نقطے کیا کہلاتا ہے؟ اس کا ماسکہ خاص کہلاتا ہے جسے ہم ایف سے ظاہر کرتے ہیں. اب اس ڈائیگرام میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو محدب عدسہ ہے اس کے درمیان کا جو نقطہ ہے یہ مناظری مرکز کہلاتا ہے. اس کے دونوں طرف کیپٹل ایف سے ہم نے ماسکہ خاص کو ظاہر کیا ہوا ہے اور 2F کیا ہے؟ یہ اس کا مرکز انحناء ہے. اور مناظری مرکز سے گزرنے والی جو لائن ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے محور خاص. اب ہم ان شعاعوں کی مدد سے جو ہے وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ محدب عدسے کے سامنے جو جسم رکھا ہے اس کی شبیہ کہاں بنے گی. تو اس میں 3 طرح کی شعاعیں جو ہے استعمال ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ محور خاص کی متوازی شعاع عدسے سے منعطف ہوتی ہے. محور خاص کی متوازی آنے والی شعاع جو ہے وہ عدسے سے منعطف ہونے کے بعد ماسک خاص سے گزرتی ہے. دوسری شعاع جو کہ ماسکہ خاص سے گزر کر عدسے سے منعطف ہونے کے بعد محور خاص کی متوازی ہو جاتی ہے. تیسری شعاع جو کہ عدسے کے مناظری مرکز سے گزرتی ہے اور بغیر مڑے سیدھی گزر جاتی ہے. ان تینوں شعاعوں کی مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کسی بھی عدسے کے سامنے رکھی ہوئی جسم کی شبیہ کہاں بنے گی. پہلے کیس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جسم جو ہے وہ 2F سے دور رکھا ہے تو اس کی شبیہ کہاں بنے گی؟ F اور 2F کے درمیان بنے گی. یہ جسامت میں جسم سے چھوٹی ہوگی، الٹی ہوگی اور حقیقی ہوگی. اگر جسم 2F پہ رکھا ہوگا تو شبیہ بھی 2F پہ بنے گی، جسامت میں جسم کے برابر ہوگی، الٹی ہوگی اور حقیقی ہوگی. اگر جسم F اور 2F کے درمیان رکھا ہے تو شبیہ جو ہے وہ دوسری طرف 2F سے دور بنے گی، جسامت میں جسم سے بڑی ہوگی، الٹی ہوگی اور حقیقی ہوگی. تو اس طرح سے ہم ان شعاعوں کی مدد سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ عدسے سے شبیہ کس طرح سے بنتی ہے. آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کا آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس سے ریلیٹڈ چیپٹر آپ نے اچھی طرح سے ریڈ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.